اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لاسٹ جو ٹاپک ہم نے کور کی ہے وہ ازلی کلمہ ہے، اور آج جو ہماری مین ٹاپک ہے وہ نورانی کلمہ ہے۔ جیسے کہ اولیاء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ کلمہ طیب کو ازلی کلمہ بھی کہا جاتا ہے، نورانی کلمہ بھی کہا جاتا ہے، دعوتی کلمہ بھی کہا جاتا ہے، کلمہ طیب۔ اب اسے نورانی کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نور ہے۔ کون نور ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، قرآن مجید نور ہے، اور علم دین نور ہے۔ تو قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں یہ دونوں چیزوں کو ہم ان دونوں کے ذریعے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلمہ طیب کو نورانی کلمہ کیوں کہتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب سے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں کیا چیز پیدا کی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس سے پہلے بھی کیا بنی تھی؟ ایک چیز بنی تھی، وہ ہے نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک۔ تو سب سے پہلے جو اس دنیا میں چیز بنی ہے وہ ہے نور مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اس دنیا میں سب سے پہلی جو چیز بنی تھی وہ نور مبارک ہے۔ اس کے بعد اس نور سے جو چیزیں بنی تھی وہ ہے لوح، قلم، آسمان اور دنیا، یعنی کہ پین، لوح یعنی کہ سلیٹ، آسمان، اسکائی اور یونیورس۔ تو یہ سب جو ہے نور مبارک سے بنی ہے، کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ایک حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آج تم صبح کس چیز کے ساتھ اٹھے؟ تو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مومن کی طرح اٹھے، ایمان کی حالت میں اٹھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا جو تم کہہ رہے ہو وہ تم بات سمجھ رہے ہو کہ تم ایک ایمان کی حالت میں اٹھے ہو؟ ایمان کی حالت میں۔ اب کانورزیشن کس کے بیچ میں چل رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے۔ تو ہاں، حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں میں ایمان کی حالت سے اٹھا۔ کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ کیونکہ ان کے جو دل ہے وہ اس میں ایمان ہے، یعنی کہ ان کا جو کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بن چکا ہے۔ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو اللہ سے انہیں جدا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے عبادت کر رہے، سارے دنیاوی چیزیں چھوڑ دیے، وہ ساری چیزیں کر رہے، یعنی کہ اللہ سے کنیکٹیوٹی بٹانا، ایمان دل میں لانا، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو ہے دنیاوی چیزوں کو چھوڑ رہے، ہر دنیاوی چیزیں کرتے ہوئے، یعنی کہ جاب بھی کر رہے، بیوی کے بھی حقوق ادا کر رہے، حسن سلوک بھی ہے لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کے، ایمان رکھنا یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا اور اللہ کے ڈو اینڈ ڈونٹس فالو کرنا، یعنی کہ ایسی کوئی چیز نہیں کرنا جس سے اللہ سے ہم دور ہو رہے۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان مکمل ہے وہ کیوں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن بھر ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے وہ اللہ کو ناراض کرے۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کی کیفیت کو سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی ایمان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تم بتاؤ تمہارا ایمان مکمل ہے اور تم کیا جانتے ہو؟ تو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
عرش مبارک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش بھی دیکھ سکتا ہوں اور جنت اور جہنم بھی دیکھ سکتا ہوں. تو جب یہ بات حارث رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی. اللہ کی معرفت حاصل کر لینا کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تصدیق کر لینا کہ اللہ ہی ایک ہے, اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, کوئی اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہے. یہ حدیث مبارک سے ہم نے سمجھا. اب قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو نور ہے, چند جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتایا ہے, چند مقامات میں قرآن مجید کو بتایا ہے, چند مقامات میں اللہ نے خود اپنے آپ کو نور کہا ہے, اور چند چیزوں میں اللہ نے علم میں دین کو نور کہا ہے. تو یہ ساری چیزیں نور ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو نور ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں سے نہیں ملا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی نور ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. تو ڈفرینس بٹوین اللہ اینڈ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے, اور اللہ کو کسی نے نور نہیں دیا, اسی نے خود اس چیز کو بنایا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 17 and 18. اس کی مثال اس شخص جیسی ہے اندھیرے میں آگ جلائی, آگ نے اس کے آس پاس کی چیزوں کو روشن کیا تو اللہ نے اس کی روشنی بجھا دی, اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا, وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا. یہ لوگ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اسی لیے یہ لوگ اپنی گمراہی سے کبھی نہیں لوٹیں گے. اب اس کو حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت میں جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ منافق لوگ, کافر لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اگر ہمارا دل اس 3 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے, کیا 3 چیزیں؟ کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے سے راضی ہے. حدیث مبارک سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی 3 چیزیں اگر یہ 3 چیزوں پہ ہمارا دل راضی ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہے. ہم اس آیت کریمہ کو سمجھ جائیں گے. ایک پہلی چیز, جو شخص اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے. اللہ کے رب ہونے پر راضی یعنی کہ جو کچھ بھی چیز ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے, اور اللہ ہی رب ہے, اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے. یہ ہمیں دل سے تصدیق کر لینا ہے, اس چیز پر ایمان لا لینا ہے. دوسرا, اسلامی دین ہونے, اسلام کی دین پہ چلنا, یعنی کہ اللہ کی ہر حکم پر راضی ہونا. جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, اس چیز کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور اس چیز سے راضی ہونا ہے. دوسری چیز. اور تیسری چیز کیا ہے؟ رسالت پر راضی ہونا. کس کی رسالت پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ یہ اس چیز پر ایمان لانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب ہے, ان کی رسالت پر ایمان لانا. جب ہم ان 3 چیزوں کو ہمارا دل تصدیق کر لے گا تو ہم ایمان والے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں, حسن سلوک, لوگوں کے ساتھ ہمارا اچھا ریلیشن ہے, یہ سارے چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ صرف ہم کر رہے ہیں لیکن اللہ سے, اللہ کے حبیب سے کنیکٹیویٹی نہیں ہے تو ہمارا دل, ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو اگر اب یہ آیت کو اس حدیث سے ہم نے سمجھ دی, اب اس کو تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ اگر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف ہماری محنت کی وجہ سے ہم نے اسے کمایا ہے, اس میں جو کچھ بھی ہے, جو بھی ہم کرتے ہیں یہ صرف ہماری محنت ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, تو ہم اگر اس چیز پر
رہیں گے تو اللہ ہمیں اندھیروں میں ڈھکل دے گا، اور اس کے بعد جو ہے ہم اسی میں رہیں گے، گمراہ رہ جائیں گے. یعنی کہ اگر ہم دنیاوی چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے، انوالو ہو جائیں گے، تو پھر اسی میں رہ جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم باہر نہیں نکل پائیں گے. تو ہمیشہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی آنے والا ہے، جو کچھ بھی تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، اور اس چیز پر ہمیں ہمیشہ ایمان رکھنا چاہیے. اگر اس چیز کو ہم بلیو نہیں کریں گے تو ہم منافق لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. تو ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ گنگے، بہرے، اندھے. ان سب کو نہ کچھ دکھائی دے گا، نہ سنائی دے گا، نہ دکھائی دے گا، نہ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ کچھ سن سکتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 174 to 175. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا. بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے تو اللہ بھی ان کے عنقریب اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچانے کا سیدھا راستہ بھی دکھائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں، اس سورے میں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، اب جو روشن دلیل ہے، جو پروف ہے، دلیل یعنی کہ پروف، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل پروف ہے، فائنل ورڈ، وہ چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو نور ہے، چمکتا ہوا نور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دلیل، روشن دلیل یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور نور بھیجا ہے. نور کیا ہے؟ قرآن مجید. تو اب جب یہ دو چیزوں پر ہم ایمان لائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت کرے گا، اور ہماری دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا، اور ایسا ہمیں ہر چیز، ہر پرابلم سے ایسا نکالے گا جیسے کہ ہم کبھی کوئی پرابلم میں انوالو بھی نہیں ہوئے تھے. جب ہم ان چیزوں پر ایمان لا لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر، تو اللہ تبارک تعالیٰ خود بخود ہمیں راستہ بتائے گا، اور ہم جو ہے نکلے جائیں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے. جب ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، مضبوطی سے ان دو چیزوں کو تھام لینا ہے. کیا تھام لینا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو. تو جب ہم اس چیزوں کو تھام لیں گے تو ہم دھارے تین چیزوں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹرول کر لیں گے. کیا چیزیں ہیں؟ دنیاوی چیزوں پہ، دنیاوی خواہشات پہ بھی، نفس پہ بھی، شیطان کے وسوسوں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت کر لیں گے جب ہم یہ چیز پر ایمان لا لیں گے. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کا لاسٹ پارٹ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. اب اس میں یہاں پہ نور کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کتاب کسے کہا جا رہا ہے؟ قرآن مجید کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں، جب تم ان چیزوں پر ایمان لا لو گے، نور پہ اور روشن کتاب پہ، یعنی کہ قرآن مجید پر اور اللہ کے حبیب پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سورہ انعام آیت نمبر 122. دیکھو، ایک شخص سے جو پہلے مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا، اور اس کو ایسا ایک نور دیا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں بے قطع چلتا ہے. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یوں ہو کہ وہ اندھیروں میں کھڑا پڑا ہے کہ اسے نکل ہی نہیں سکتا؟ ہرگز نہیں. اسی طرح کافروں کی نظروں میں وہ کم خوش نما دکھائی دیتے ہیں جو وہ کرتے پھرتے ہیں. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ بھی رہ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اگر یہ سارے چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے، دل میں ہمارے اللہ کی کنیکٹیوٹی نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے، تو ہمارا دل کیا ہے؟ مردہ ہے. دل مردہ یعنی کہ ہم بھی مردہ ہے. تو اگر اس چیز کو ہم دل سے نہیں کر رہے، یعنی کہ ہم اللہ کو معبود نہیں سمجھ رہے، اللہ کو عبادت کے لائق نہیں سمجھ رہے،
ہم یہ صرف چیزیں جو ہے ڈیوٹی کے تحت، ہم مسلمان ہیں اسی لیے کر رہے. مسلمان اور مومن کا ڈفرینس معلوم ہوتا. مسلمان یعنی کہ سارے چیزیں کر رہے ہیں، روزے، زکوٰۃ، نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں. ایک مومن اور مسلمان کا ڈفرینس بتایا جا رہا ہے اس میں. مومن کو ہمیشہ ایک چیز کی ہمیشہ مومن کو فکر رہتی، وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو ایک مسلمان ہے وہ غفلت میں رہ جاتا ہے. کیونکہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ایگزامن کرنا بتا رہے ہیں کہ اگر ہم مومن ہیں تو ہمیشہ ہمیں ہماری ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش میں ہم لگے ہوئے رہیں گے. نہیں اگر ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف ہم نام کے مسلمان ہیں، یعنی کہ ہمارا پورا ذہن جو ہے دنیا میں ہے، صرف ہم یہ سارے چیز ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہمیں صرف یہ ہم ڈیوٹیز کو کر رہے ہیں کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزہ رہنا ہے، صرف اس کو نبھانا ہے بلکہ کر رہے، تو پھر ہم غفلت میں رہیں گے. اور ایک ایمان والا، ایک مومن اور مسلمان میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ہمیشہ اندھیروں میں رہے گا، غفلت میں رہے گا. وہ سوچے گا کہ اس نے ایمان لا لیا ہے اور اس کے لیے جنت ہے، لیکن وہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو غفلت میں رکھے گا. جو مومن ہے، جو ایمان لائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو روشنی میں رکھے گا اور اس کی ہمیشہ ایمان کی حفاظت کرے گا. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہے یا نام کے مسلمان ہیں یا پھر مومن ہے. اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک بندے پر، ہر ایک شخص پر، ہر ایک مسلمان پر جو ہے 360 ٹائمز نظر ڈالتا ہے پر ڈے وچ کیریز 24 hours. تو 360 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر ڈالتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ نظر ڈالتے ہیں تو اگر ہماری کیفیت جب اللہ کی طرف ہے، یعنی کہ اگر ہم ہمارے ایمان کی فکر کر رہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے، اللہ کے رسول کو یاد کر رہے، تو یعنی کہ ہمارا ایمان مکمل ہے. لیکن اگر ہم غفلت میں ہیں، اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پسند، تو اس پر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان پر افسوس ہے. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے، سوچنی چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر ہم پہ نظر آتی ہے تو ہم اس وقت کیا کرتے ہو، کیونکہ ہمیں وقت کا وہ پتہ نہیں ہے. تو ہمیشہ ہمیں وہ جب وقت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں اس چیز کی فکر رہنی چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کرتے رہے اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے رہے. سورہ اعراف آیت نمبر 157 کا لاسٹ پارٹ، جو لوگ ان پر ایمان لائے اور حمایت کی اور ان کی مدد کی اور جو نور ہدایت یعنی قرآن جو آیا اس کی پیروی کی، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اب ایمان لائے کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حمایت کی اور ان کی مدد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مدد کیسے کر سکتے؟ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت یعنی کہ لاسٹ نبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہے. تو جو ایمان ہے، جو دین کا کام ہے، جو اس چیز کو ہمیں پھیلانا ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے کے ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے ٹائم پہ نبیوں سے علم دین پھیلتا تھا، پھر اس کے بعد سب صحابہ کرام سے، پھر اولیاء کرام سے. اب یہ جو چیز ہے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لاسٹ نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے. تو یہ جو دین کا کام ہے، جو علم دین پھیلانا ہے، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے علم دین کو دوسروں تک پہنچائے. تو اس میں مدد کا معنی وہی ہے کہ ہمیں دوسروں تک علم دین کو پہنچانا ہے. کیسا پہنچانا ہے؟ پہلے خود کو اس لائق بنانا ہے، خود کو پہلے علم دین سمجھنا ہے، اس پہ معرفت حاصل کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 132 اینڈ 133. یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک کر بجھا دے، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اگرچہ کافر کسی کے ناخوش ہو
وہی پاک ذات جس نے اپنے نبی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرتے اگرچہ مشرک کیسے بھی ناخوش ہو۔ اللہ پاک اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ جو منافق لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، کچھ بھی کہے، اس میں اب اس آیت میں دین کو نور کہا جا رہا ہے، جو دین اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے۔ اب یہ جو دین ہے وہ دین کیا ہے؟ اس کو اسپریڈ کرنا ہے ہمیں ٹورڈز ادر پیپل، لوگوں میں پھیلانا ہے۔ اگر ہم یہ چیز جو ہے کریں گے تو اچھا ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ کام کسی بھی حال میں ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ جو منافق لوگ ہیں، وہ کافر لوگ ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہ منہ سے پھونک کر سوچ رہے ہیں کہ وہ دین اسلام کو پھونک دیں گے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو ایمان ہے، جو دین ہے، وہ دنیا تک پہنچے گا، وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے پہنچا کر رہیں گے، اگرچہ یعنی کہ وہ کافر لوگ کتنے بھی ناخوش ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مشن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مشن کیا ہے؟ ٹو اسپریڈ دا لائٹ آف دین، نور آف دین، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے، جو علم دین ہے، جو ایمان کا نور ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی حال میں دنیا میں پھیلا کر رہیں گے، کتنا بھی منافق لوگ، کافر لوگ ناخوش رہو، یہ چیز مکمل ہونے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں، اور اس آیت میں نور کیا بتایا ہے؟ دین اسلام کو نور بتایا جا رہا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تخت ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے، اور قندیل ایسا صاف اور شفاف ہے گویا چمکتا ہوا تارا۔ وہ چراغ ایک مبارک درخت یعنی زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے گا، اگرچہ اس کی آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اب دیکھیں سورہ بھی نور کے نام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مثال دے رہے، کس کی مثال دے رہے؟ ایک تخت ہے، یعنی کہ ایک خانہ ہے، کبرڈ ہے، یا تابدان سمجھ لیں، اس میں چراغ ہے اور جو ہے روشن ہو رہا ہے۔ تو جو شیشہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا دل ہے۔ جو شیشہ ہے دل ہے، اور اس کے اندر جو چمکتی ہوئی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نور ایمان ہے۔ تو یہ نور ایمان جو ہے چمکتے رہے گا۔ کیسے چمکتے رہے گا؟ زیتون کے تیل سے۔ زیتون کا تیل یعنی کہ علم دین سے یہ روشن ہوتے رہے گا۔ کیسے روشن ہوتے رہے گا؟ ہم ہمیشہ جو ہے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، ہمیشہ اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہیں گے، تو یہ روشن ہوتے رہے گا۔ تو یہ اس کو کیسے ہم روشن کرتے رہیں گے؟ علم دین سے روشن کرتے رہیں گے۔ تو یہ نور ایمان جو ہمارے دل کے اندر ہے، تو یہ صاف رہے گا ہمیشہ۔ نہیں، اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اس پر جو ہے معرفت نہیں رکھیں گے، تو یہ جو ہے بجھ جائے گا۔ بجھ جانے کا مطلب اس پہ زنگ لگ جائے گا، یعنی کہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھا تو اس پر زنگ لگ جائے گا، اور ہم غفلت میں ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیشہ ہمارے ایمان کو ٹٹولنا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، تو اس کو جو ہے ہمیشہ روشن رہے گا۔ تو اور وہ اگر جب ایک سرٹن سٹیج تک ہم کو اس کو لا کر رکھنا ہے، علم دین جو ہے ہم
ایک دو سال مطلب ایک لمیٹڈ ٹائم میں نہیں، اس کو جو ہے ہمیں اس کو جلاتے رہنا ہے. پھر ایک سرٹن پوائنٹ پر آنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرے گا دنیاوی چیزوں سے، شیطان کے خیالات سے، نفس سے. لیکن وہاں تک ہمیں اسے پہنچانا ہے، سرٹن سٹیج تک اس کو پہنچانا ہے. اس کے بعد اللہ پاک اس سے حفاظت کرے گا ہمارے. تو اس کو جو ہے ہمیں وہاں پر پہنچانے کے لیے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارا جو دل ہے اس کو اس سے صاف کرنے کے لیے، علم دین، نور ایمان اس کے اندر لانے کے لیے جو ہے تھوڑی ہمیں محنت کرنی ہے. جب ہم اس پہ محنت کر لیں گے، اس پہ معرفت حاصل کر لیں گے، اس کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کریں گے اس چیز کی. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی مثال کیسے دے رہے ہیں؟ چراغ کی روشنی کی جیسی مثال دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم اس پر ایمان لا لیں گے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے، ہماری ایمان کی حفاظت کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے اسے عطا کر سکتے، جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جسے چاہے اسے ہدایت مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے جسے چاہے جو چیز عطا کر سکتے ہیں. اور جب ہمارا دل جو ہے علم دین، جب ہمارے دل نور ایمان، جب ہمارے دل میں ایمان کا چراغ جب جل جائے گا تو وہ پھر اس کے بعد اسے روشن کرنے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ خود لے لیتے ہیں. ایمان لا لینا، دل میں نور لا لینا، مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، دل سے تصدیق کر لینا. کیا تصدیق کر لینا؟ کہ اللہ اور اللہ کے حبیب، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کے لائق، عبادت کے لائق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ہمیں جو ہے توکل کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. اس چیز پر ایمان لا لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیں گے، قرآن مجید پر ایمان لا لیں گے، دین پہ ایمان لا لیں گے. جب یہ سارے چیزوں کو ہم کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمارے علم دین، یعنی کہ ہمارے چراغ جو ایمان ہے اس کو بجھنے نہیں دیں گے، اور اس کی ہمیشہ جو ہے حفاظت کریں گے، اور دنیاوی میں بھی ہماری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے. تو ہم نے اس چیز میں، ان سارے ٹاپک میں ہم نے کیا زیادہ سنا؟ وہ ہے نور. تو اللہ بھی نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، قرآن مجید بھی نور ہے، اور علم دین بھی نور ہے. تو اسی لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کو بھی نورانی کلمہ کہا جاتا ہے. کیونکہ جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہمارا دل نور ہو جاتا ہے، نور سے بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ایمان مکمل کر دیتے ہیں. تو جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے، اور کوشش کی آپ لوگ کو سمجھانے کی. اگر کچھ بھی غلطی ہوئے تو معاف فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور دوسرے تک پہنچانے کی ہدایت دے. آمین ثم آمین.